بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، پی ٹی آئی نے اپنے آنے والے الیکشن میں جو امیدوار ہیں ان کی لسٹ شائع کر دی ہے۔ اب جو امیدوار سامنے آئے ہیں ان کا پیچھا پاکستان کی پولیس اور خفیہ ایجنسیز ان کے پیچھے ہیں۔ اب جس کو بن پڑے گا، جس طرح کسی کو پکڑیں گے، کسی کو تھریٹ کریں گے، کوئی اغوا ہوگا، ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا، آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی، وہ کاغذات جمع نہیں کرانے دے رہے ہیں، کاغذات چھین کے بھاگ رہے ہیں، کسی کو اغوا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، جیلوں میں 10,000 کارکن بند کر دے، ساری تفصیل آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اب اس وقت تک بھی یہ ایکسرسائز کرتے رہیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس کراس روڈ پہ آ گیا ہے جہاں پہ کرپٹ لوگوں کا، چاہے وہ جرنیل ہوں، ججز ہوں، میڈیا مافیاز ہوں، شوگر مافیاز ہوں، ان کے اور پاکستان کے معصوم عوام کے درمیان میں یہ ایک فائنل جنگ ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے اس وقت۔ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں نا، وہ جانتے ہیں، اور جو کمفرٹ زون میں ہماری آپ کی طرح بیٹھے تبصرے کر رہے ہیں ان کو اس کا احساس ذرا کم ہے۔ اچھا، تو یہ ایک جنگ ہے اور یہ ایسے ختم نہیں ہونے والی۔ صاحب دیکھیے، ہر سوسائٹی میں اس سوسائٹی کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، کرپٹ مافیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں نیا پار لگتی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ جب تک کہ فائنل رزلٹ نہ آ جائیں، آپ ویجیلنٹ رہیں، جاگتے رہیں۔ یہ میں اکثر آپ سے بات کہتا ہوں۔ اچھا، جہاں پر جرنیل اور ججز مل جائیں تو وہاں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اس مشکل میں ہی آپ نے کھڑے رہنا ہے۔ وہ کیا کس نے کہا تھا کہ جن حالات میں جینا ممکن نہیں ہو ان حالات میں جینا ضروری ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا دیکھیے، ہر سوسائٹی میں جو ہوتا ہے وہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، کرپٹ ججز ہوتے ہیں، کرپٹ جرنیل ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، یا اسٹیگننٹ ہے، رکی ہوئی ہے۔ پاکستان میں یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی، کرپٹ ججز، کرپٹ جرنیل۔ اچھا، پاکستان میں منیر اختر مرحوم ایک قصہ سناتے تھے کہ عدلیہ کس درجہ کرپٹ ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں وہ واقعہ آپ بھی سنیے، بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک کمرہ عدالت میں بحث ہو رہی تھی، تو پروسیکیوٹنگ کا جو اٹرنی تھا، جو وکیل تھا استغاثہ کا، اس نے ایک وٹنس سے کہا کہ کیا تم انکار کر سکتے ہو کہ تم نے اپنا ضمیر 5 لاکھ روپے کے عوض بیچا ہے اور یہ یہاں پہ آگے تم اس کے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو جو وٹنس تھا وہ سامنے کھڑکی کی طرف، باہر کی طرف دیکھتا رہا ایسے کر کے۔ اس نے دوبارہ کہا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم نے اپنا ضمیر 5 لاکھ روپے کے عوض بیچا ہے اور اس لیے تم میرے موکل کے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اس نے پھر جواب نہیں دیا، وہ باہر کی طرف دیکھتا رہا کھڑکی کے۔ تو جج صاحب نے کہا، بھائی، وٹنس سے کہا، بھائی تم ان کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ بولا چونکتے ہوئے، میں سمجھا یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ جج اس درجہ کرپٹ ہو چکے ہیں کہ وہ پیشہ ور گواہ جو تھا وہ بھی سمجھا جج صاحب بھی تو لیتے ہیں، وہ ان سے پوچھ رہا ہوگا۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے آپ کے ملک میں عدلیہ کی۔ تو یہاں سے کسی بھی قسم کے انصاف کی توقع نہیں رکھیے۔ ہاں، فائٹ کر کے جتنا حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کر لیجئے۔ اب دیکھیے، یہ ایک بلے کے نشان نے عدلیہ کو اور طاقتور حلقوں کو بالکل بے لباس کر دیا ہے، اور انہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ پوری سوسائٹی کرپٹ ہے، ایک دو نہیں، پوری سوسائٹی کرپٹ ہے، اور وہی سوسائٹی کرپٹ ہوتی ہے جس کی عدلیہ کرپٹ ہو۔
یہ بات آپ یاد رکھیے گا. وہی سوسائٹی کرپٹ ہوتی ہے جس کی عدلیہ کرپٹ ہو. اچھا، جن اداروں کو آپ کے سامنے، جن انسٹیٹیوشن کو ایک مثالی کردار پیش کرنا تھا کہ لوگ اس ڈائریکشن میں موو کریں، وہ مثالی کردار نہیں، وہ بد کرداری کی مثالیں، اعلیٰ مثالیں قائم کر رہے ہیں. یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. صاحب، جس ملک میں ججز جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے وابستگی رکھتے ہوں اور جرنیلوں سے ڈرتے ہوں، وہ کیا خاک آپ کو انصاف دیں گے؟ دیکھیے، جج کا کام سچ کی تلاش ہوتا ہے. ہمارے جج کا کام ڈالر کی تلاش ہے، لندن میں پراپرٹی کی چاہت ہے. قاضی عیسیٰ نے ایک کمرہ نمبر 1 کی عدالت کو انصاف کی مختل گاہ بنا رکھا ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہو. دیکھیے، آپ ذرا ان کے کردار پہ غور کیجئے، قاضی صاحب کے، کہ یہ وکیل ہیں یا جج ہیں. یہ فلم میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اداکار 2 کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ کورٹ روم ہے. اس میں کوئی جا کے ان کو سمجھائے کہ آپ کو ایک ہی کردار ادا کرنا ہوگا. اگر آپ کو واقعتاً وکیل کا کردار ادا کرنا ہے تو ادھر چلے جائیے، اٹھیے اس سیٹ سے، کالا گاؤن پہنیے اور آ کے وکالت کیجئے. یہ صاحب جس طرح نون لیگ، الیکشن کمیشن اور جرنیلوں کا دفاع کرتے ہیں، کوئی بھی غیر جانبدار انسان ان کو بیٹھ کے دیکھے تو وہ انہیں سیکنڈ میں پکڑ سکتا ہے. جب پی ٹی آئی کے وکیل بات کرتے ہیں تو یہ اٹھ کر چڑھ کر آتے ہیں ان پر. یہ جج ہے بھئی. اس طرح کا جج ہم نے آج تک نہیں دیکھا. ہم نے تو سنا تھا، بلکہ آبزرو بھی کیا تھا، کہ جج بہت کم بولتے ہیں اور سنتے زیادہ ہیں، پھر فیصلہ دیتے ہیں، پھر ان کے فیصلے بولتے ہیں کہ ان کا کیا کردار ہے اور وہ کیا ہے. یہ صاحب بغض عمران میں جرنیلوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ اپنی سیٹ کی، جہاں پہ جس عہدے پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. صرف ڈرے جا رہے ہیں ان سے، صرف ڈر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. کوئی جا کے ان سے یہی بتا دے کہ دیکھیے قاضی صاحب، جج اتنا نہیں بولا کرتے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے. کل پرسوں بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ انسان جوابات سے زیادہ سوالات سے پہچانا جاتا ہے. اچھا، قاضی کے سوالات پہ ذرا غور فرما لیجئے. یہ جو بلے کا نشان نہیں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ اس پہ میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں، جو ابھی کل ہوا ہے عدالت میں، زیادہ چانسز یہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو بلے کا وہ نشان نہیں دیں گے. اچھا دیکھیے، انسان جوابات سے زیادہ سوالات سے پہچانا جاتا ہے. اب ان کا ایک سوال دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ مدظ اللہ علیہ کا. وہ کہتے ہیں اکبر ایس اکبر نام ہے، جو بھی نام ہے، ایس اکبر غالباً نام ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں، ذرا یہ دیکھیے کیا سوال اٹھایا ہے. ان سے کہہ رہے ہیں آپ خود کھڑے ہیں یا آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے؟ اب بتائیے، یہ سوال بنتا ہے جج کا، چیف جسٹس کا. وہ کیا یہ جواب دے گا جی میرے پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کے پاس آپ کی فائل ہے، آپ کی پراپرٹیز کی ساری ڈیٹیل ہے، میرے پیچھے وہ کھڑے ہیں؟ کیا وہ یہ جواب دے گا؟ وہ یہ جواب نہیں دے گا. انہوں نے یہ 2 آنے والا سوال اس سے پوچھ کر ایک جج کی بے عزتی کی ہے، توہین کی ہے، کہ یہ ایک obvious چیز ہے کہ وہ، ان کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون کھڑا ہے، ان کو پتا ہے ان کے پیچھے کون کھڑا ہے. تو ایسے موقع پہ جج جو ہے نا، وہ ایسے خاموشی سے بیٹھے سنتے رہتے ہیں اور سب آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ ہاں کس کے پیچھے کون کھڑا ہے، کس کے منہ میں کس کی زبان ہے، وہ سبھی جانتے ہیں. لیکن وہ ایسے نائیو سوال نہیں پوچھتے کہ اچھا آپ خود ہیں یا آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے. ذرا بتائیے. دیکھیے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنا عہد نبھانے کے بجائے خوف میں آ کر جرنیلوں کی تابعداری کر رہے ہیں. حقیقت یہی ہے.
اب آپ کہیں کہ صاحب ان کو کیسے نپٹا جائے، یہ تو ایک خدائی عذاب ہے نا اس وقت. ان کا آپ لہجہ ذرا، یہ پی ٹی آئی کے وکلا سے جب بات کرتے ہیں ان کا لہجہ ذرا ملاحظہ کیجئے. ابھی فرما رہے تھے کل ہی کہ یہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن میں جو بے ضابطگیاں کی ہیں تو بھئی اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ تو ان کو سہنے پڑیں گے. اچھا یہ بات ذرا بالکل کلیئر رکھیے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہیں انہوں نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کی ڈیٹیل جانی، اس کو سمجھا. صاحب ذرا یہ جی کام کر رہا ہے، میں اس کا یہ چیک کرتا ہوں کہ یہ دھوکہ دہی کرتا ہے میرے ساتھ یہ مائک. اچھا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا، ان کو بتایا گیا، بلکہ ان میں سے کسی نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھائی الیکشن کمیشن سے کہ اور 70 پارٹیاں، کسی سے آپ نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کی وہ نہیں مانگی ڈیٹیل، صرف ان سے مانگی. اور اعتراض بھی کیا ہے؟ اعتراض الیکشن کمیشن کو یہ نہیں ہے کہ ان کی انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی ہوئی، زیادتی ہوئی، نہیں. اعتراض یہ ہے کہ جن صاحب کو پارٹی کے اندر سے اس الیکشن کے مہم کا وہ بنایا گیا انچارج، وہ اس کے اہل نہیں تھے. بہت خوب، بہت خوب. نواز شریف کی پارٹی میں تو ہوتے ہی نہیں الیکشن، اس میں تو پھر بھی بہت الیکشن ہوتے ہیں پی ٹی آئی میں ہیں. ان سے کوئی نہیں پوچھتا، پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے اس کو گھر کی جو ہے کارپوریشن بنا رکھا ہے. پوچھا تو صرف ان سے. اور کتنی باریک سی بات ہے کہ تم نے اس آدمی کو نہیں، اس آدمی کو اپوائنٹ کرنا چاہیے تھا. وہ ان کا دستور ہے، وہ جانے وہ پارٹی میں. اور اس کو اتنا اچھالنا چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کا انعقاد کرانا. یہ پیچھے پڑی ہوئی ہے، کبھی توہین عدالت کے چکر میں ہر جگہ پہنچ رہی ہے. اب اس کو انٹیمیڈیٹ کرنا ہے عمران خان کو اور اس کو سزا دلوانی ہے. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے قاضی ہیں. قاضی کے پیچھے کون ہے؟ عاصم منیر ہیں. ارے پاکستان وہاں پہنچ گیا ہے کہ اب سچ بولنا فرض ہو گیا ہے. لفافی جو ہیں وہ بہت زیادہ پیمنٹ مل رہی ہے لفافیوں کو. ہمارے پاس ہمیں کوئی پیمنٹ نہیں ملتی اور ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے. لیکن ہماری آواز اگر حق کی آواز ہے میرے دوستوں، اگر یہ وطن کی عزت کے لیے یہ آواز ہے، خوبی کے لیے آواز ہے، یہ حق کی آواز ہے، تو اس کو آپ آگے پہنچائیے. ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی جا رہی ہے، فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، دوسرے چینل جو کی جا رہی ہیں حرکتیں. ہم نے اپنے وکیل سے بات کی ہے اور انہوں نے سراغ بھی لگایا ہے اور ان کو لیٹر بھی لکھا ہے اور کچھ کارروائی کریں گے انشاءاللہ. ایسا میں ان کے وکیلوں کے ساتھ کام کیا تو میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. اچھا تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں. اور ان کا یہ کہنا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، وے سونیا آپ کی گل ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کی گل کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ جنرلوں کے ساتھ ہوئی ہے نا. عمران کی بھی گل ہو گئی ہے، لیکن اس کی بات 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہوئی ہے. ایک گل حلال ہے اور دوسری آپ سمجھ جائیے. تو یہ وقت ہے آپ پاکستان کو سپورٹ کریں. اب پاکستان کو سپورٹ کرنے والے ہر کومنٹیٹر کو سپورٹ کیجئے. آواز کمیونیکیشن کہہ رہا ہے، اس کو آگے بڑھائیے. جو دلیلیں میری سمجھ میں آتی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ کے نزدیک وہ مناسب ہیں، قابل قبول ہیں، تو اپنی حد تک مت رکھیے. اس کا مجھے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں کبھی پاکستان چمکے گا انشاءاللہ تو ہمارے اور آپ کے بعد ہی چمکے گا. ہمیں تو آج بنیاد کا پتھر بننا ہے. خاموشی سے ہم گزر جائیں گے، بلڈنگ چمکے گی، ہم نہیں ہوں گے. پاکستان ایک بہتر ایرا میں پہنچے گا جہاں انصاف ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، سچ اور حق کے لیے عدالتیں ہوں گی. مجھے پتہ ہے ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں اپنا کام تو کر جانا چاہیے. فائق صدیقی ہمارا شو ہے یوٹیوب پہ، سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.